السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر مظہر اللہ, ڈینٹل ہاؤس سرجن. سر میرے آپ سے 2 کویسچنز ہیں. سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صوبوں کو ہم ڈویژنل سطح پہ لے کے کنورٹ کریں گے. تو سر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ 4 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے بجٹ کے لحاظ سے, تو پھر یہ 33 صوبے کس طرح سنبھالے جا سکیں گے, اور اس چیلنج کو 2030 میں یہ کس طرح ایکسیپٹ کریں گے؟ سر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ یونیورسٹیاں اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں اور ہزاروں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجویٹ ہو رہے, تو جو جابز اپرچونیٹیز ہے وہ ویسے کے ویسے ہے, جابز اپرچونیٹیز اور سلاٹس نہیں بڑھ رہے اور اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ انمپلائمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو سر 2030 میں یہ چیلنج وہ کس طرح ایکسیپٹ کریں گے؟ اور سر آپ نے ایک بات کی کہ آپ نے اپرچونیٹیز خود بنانی ہے. اگر ہم اپرچونیٹیز خود بنائیں گے تو پلیٹ فارم ہمیں گورنمنٹ ہی دیں گے. جب وہ پلیٹ فارم ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو ہم کس طرح اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے سر؟ اور سر وہی پلیٹ فارم یہ ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر پہ آ کے وہی اپرچونیٹیز کریٹ کرے جس میں اسٹوڈنٹس اپنے آئیڈیاز کو استعمال کر کے خود مختار بن جائے. اور سر یہ جو ڈویژنل سطح پہ صوبے آ رہے ہیں, تو سر جس میں جو بندے الیکٹ ہوں گے کیا وہ اتنے خود مختار ہوں گے کہ وہ اپنے چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے اپنے عوام کی نمائندگی صحیح طریقے سے کریں گے؟ سر 2 باتیں جو آپ نے فرمائی, ایک تو کہ بجٹ کے لحاظ سے صوبے کیسے چلیں گے, تو ایک آپ کو خبر ہوگی کہ ابھی بھی جو 4 صوبے ہیں ان کا 90% بجٹ فیڈرل گورنمنٹ سے آتا ہے. 10% کے قریب صوبے خود جنریٹ کرتے ہیں, 90% بجٹ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ بجائے 4 صوبوں کو دینے کے 33 صوبوں کو دے دے گی, تو زیادہ آپ کی انصاف کے ساتھ تقسیم ہو جائے گی. ابھی تو ایک جگہ پہ آتے ہیں, وہ ایک چیف منسٹر جہاں پہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. جب 33 جگہ پہ جائے گی تو کم از کم 33 جگہ پہ تو خرچ ہوگی, اگر فردر نہ بھی تقسیم ہوئی. اول تو انشاءاللہ آگے بھی تقسیم ہوگی, یہ تو ایک بات ہے. دوسری آپ نے کہا کہ اپرچونیٹیز جب کیسے آپ کریں گے, آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا اور وہ کہیں اور پہ ہوتا ہے. وہی بات ہم کر رہے ہیں ایگزیکٹلی کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں, وہاں سے آپ کو مڈل کلاس سے لیڈرشپ ملے گی. جو لوگ سیاست کرنا چاہیں گے فرام مڈل کلاس, ان کے لیے اپرچونیٹیز کھلیں گی, کیونکہ کسی کے 33 بھائی اور 33 بیٹے نہیں ہوں گے. تو وہ پر فورس اس کو پولیٹیکل ورکرز کو آگے لانا پڑے گا, اور پھر جو اپنے پروونس میں پرفارم کر دے گا اس کو فیڈرل لیول پہ آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اور ہم آپ کو یہی پلیٹ فارم دینا چاہ رہے ہیں. ایک آپ کی پرسنل آپ کے چیلنجز ہیں, وہ آپ نے دور کرنے ہیں, اور آپ کمپیٹ کر رہے ہیں. میں اس میں آپ بالکل اپنے آپ کو کوئی عام اسٹوڈنٹ نہ سمجھیں. آپ پوری زندگی کمپیٹ کیا آپ نے اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں. اس کے بعد بھی آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. آپ کے اندر ضرور کمپٹیشن کا جو مادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ایکسپلور بھی کر رہے ہیں, وہ آپ نے کرنا ہے. دوسرا, نیشنل لیول پہ قوم کو آگے لے کے آپ نے چلنا ہے. وہ پلیٹ فارم ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو چھوٹا کریں تاکہ یہ مڈل کلاس کی ریچ میں آ جائے. جو میں نے پہلے بات کی تھی, اگر چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو ہمارے پاس بھی تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو آگے آنا چاہے اور اس کے اندر کوئی صلاحیت ہو تو وہ آ سکے آگے. ابھی آپ کے سامنے میئر نیو یارک کی بات کی. آپ امریکہ کے پریزیڈنٹس کی ذرا اٹھا کے آپ بایوگرافیز پڑھیے. موسٹ آف دیم, آئی وڈ سے 99% آف دیم آر فرام مڈل کلاس. وہ مڈل کلاس سے اٹھتے ہیں. ایک کالا امریکہ کے اندر, جو امریکہ میں لوگ آتے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک وہ کالوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک کالا جس کا نام براک حسین اوباما تھا, جس کا باپ مسلمان تھا, وہ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر امریکہ کا صدر بن گیا. ابھی ایک مسلمان, جہاں پہ سب سے بڑا جیو سٹی جو امریکہ میں وہ نیو یارک ہے. جیوز کے ساتھ مسلمانوں کا جو محبت کا رشتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے. اس شہر کے اندر ایک شخص میں ٹیلنٹ تھا تو وہ آگے آیا اور وہ میئر بن گیا. ہم چاہتے ہیں اس طرح کی اپرچونیٹیز اپنی یوتھ کو, ہماری یوتھ کو بھی ملے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان
ان بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں جو کسی کو آگے آنے نہیں دے رہے، یہ پرائم منسٹر بن جائیں بے شک، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کم از کم سی ایم تک پہنچیں، پرفارم کریں اور پھر آگے چلیں.